کوئی بھی انسانی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ ہی باقی رہ سکتا ہے۔ معاشروں کے لیے، انسانی معاشروں کے لیے عدل و انصاف کی حیثیت ایسے ہے جیسے انسانی جسم کے لیے روح کی حیثیت ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی انسانی معاشرہ وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے، وہ جنگل ہے، جنگل ہے، تو پھر انسانی معاشرہ کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے۔ عدل اور انصاف انسانی معاشروں میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انصاف کا مطلب یہ ہے، یعنی انصاف کے قیام کا، عدل کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ عدل کا ہونا یقینی ہو، عدل کا ہونا یقینی ہو، عدل کا، انصاف کا ہونا یقینی ہو۔ دوسرا کہ عدل و انصاف ہر شخص کو میسر ہو، اور تیسرا عدل و انصاف بر وقت ہوں۔ یہ تین چیزیں ہیں، جب یہ تین عناصر پائے جائیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہے۔ تین عناصر ہیں کہ عدل اور انصاف کا وجود میں آنا یقینی ہو، ہر شخص کو پتہ ہو کہ انصاف ملے گا، انصاف ہوگا، اور دوسرا یہ جو عدل و انصاف ہے یہ ہر شخص کو میسر ہو، امیر اور غریب، شہری اور دیہاتی، طاقتور اور کمزور، ہر ایک کے لیے عدل اور انصاف کا نظام یکساں ہو۔ اور تیسری چیز کہ عدل و انصاف بر وقت ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بندہ جیل میں سڑ سڑ کے مر جاتا ہے اور پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ بھئی وہ تو دنیا سے ہی باعزت بری ہو گیا، اب جج صاحب اسے کیا بری کریں گے؟ بر وقت انصاف۔ انصاف میں تاخیر ظلم ہے، انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دیر سے ملنے والا انصاف انصاف نہیں ہے، دیر سے ملنے والا انصاف بھی ناانصافی ہے، جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی سٹے پر سٹے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کیسز کو لٹکایا جاتا ہے، اور دادا کے کیس پوتا لڑ رہا ہوتا ہے، دادا کے جھگڑے پوتا حل کروا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ناانصافی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ دیر سے ملنے والا انصاف انصاف نہیں ہے، کسی کو ملنے والا انصاف بھی انصاف نہیں ہے، کہ جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، وسائل ہے، اسے تو انصاف مل گیا، اور جو کمزور ہے، غریب ہے، نادار ہے، نہ وکیلوں کی فیسیں بھر سکتا ہے، نہ عدالتوں کے خرچے پورے کر سکتا ہے، وہ انصاف سے محروم رہے، یہ بھی انصاف کا نظام نہیں ہے۔ اور انصاف کا یقینی نہ ہونا، یعنی ہر شخص کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مجھے انصاف ملے گا، یقین نہیں ہے، پتہ نہیں انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ناانصافی کا نظام ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ انصاف کا نظام وہ ہے جس میں انصاف کا ملنا یقینی ہو، انصاف ہر ایک کو ملے اور انصاف وقت پر ملے، یہ ہوتا ہے نظام عدل، یہ ہوتا ہے نظام انصاف۔ تو اب میرے محترم بھائیو اور دوستو، یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین نظام عدل اسلام کا نظام عدل ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بہترین نظام انصاف
اسلام کا نظام انصاف ہے۔ اسلامی نظام زندگی کے مطابق اور اسلامی نظام عدل کے مطابق انصاف کا ملنا یقینی ہے اور انصاف ہر شخص کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، آزاد کے لیے، غلام کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، ہر شخص کے لیے انصاف میسر ہے اور انصاف بر وقت ہے۔ اسلامی نظام عدل میں بر وقت انصاف ملتا ہے اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کی گواہ ہے۔ خلفائے راشدین کی مبارک زندگیاں اس کی گواہ ہیں کہ ہر ایک کو انصاف ملا، ہر ایک کو یقینی انصاف ملا اور ہر ایک کو وقت پر انصاف ملا، ہر ایک کو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی نظام عدل و انصاف میں غریب اور امیر کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان کا قصہ نہیں ہے کہ آج مجرم جرم کرنے سے پہلے یہ طے کر لیتا ہے کہ جرم کرنے کے بعد میں نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ پہلے جرم کی پلاننگ ہوتی ہے، وکیلوں کے ساتھ صلاح مشورے کیے جاتے ہیں اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ جرم کرنے کے بعد اس جرم کے اثرات سے کیسے بچنا ہے۔ مہنگے وکیل کر لو، نظام کو دھوکہ دے دو اور انصاف کے دائرے سے باہر نکل جاؤ۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا۔ یعنی جو جتنا طاقتور ہے، جو جتنا مضبوط ہے، اس کے لیے انصاف کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لوگ جرم کرنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں کہ قانون کو دھوکہ کیسے دینا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام کے مطابق انصاف کا پہیہ جب چلے گا تو وہ غریب اور امیر میں فرق نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کا پہلا اصول ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے چوری کا صدور ہو گیا، چوری کر لی۔ عورت ایک بڑے قبیلے کی تھی اور اس بڑے قبیلے میں بھی اس کا ایک خاص نام تھا، ممتاز مقام تھا، لیکن چوری ہو گئی۔ اور چور کی سزا جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب لوگ اس پہ بھی کہیں گے جی ہاتھ کاٹ دینا تو بہت سخت سزا ہے۔ جی ہاں، سزا تو سخت ہی ہونا چاہیے، کیونکہ سزا کا مقصد کیا ہے؟ سزا کا مقصد مجرم کو اذیت یا نقصان پہنچانا تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بات پوری دنیا مانتی ہے کہ سزا کا مقصد مجرم کو اذیت یا نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سزا کا مقصد ہے لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو ہوشیار کرنا۔ نکالا من اللہ، اللہ نے پہلے بیان کیا قرآن میں، آج پوری دنیا میں قانون کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ نکالا من اللہ، سزا کا مقصد ہے عبرت کہ دوسرے سبق سیکھیں، دوسرے خبردار ہو جائیں، دوسرے ہوشیار ہو جائیں۔ وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر شرعی سزائیں نافذ ہو گئی تو آدھی سے زیادہ آبادی تو بغیر ہاتھ کے رہ جائے گی۔
نہیں، 2 4 5 7 کے جب ہاتھ کٹیں گے تو انشاءاللہ باقی سارے چوری سے توبہ کر لیں گے، پھر باقیوں کے ہاتھ کٹنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس لیے آبادی بغیر ہاتھ کے نہیں رہے گی۔ 2 4 کے جب ہاتھ کٹیں گے، سر عام کٹیں گے اور سب کو دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا چوری کی سزا یہ ہے، تو باقی اسے دیکھ کر ہی توبہ کر لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ شرعی سزا حد نافذ کی جائے۔ جب یہ پتہ چلا تو لوگوں میں ایک تشویش ہوئی کہ یہ عورت ایک بڑے قبیلے کی ہے اور اس بڑے قبیلے کی بھی سرکردہ خواتین میں سے ہے، تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ اور جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام تو ایسی کسی سفارش کو نہیں مانتے، تو ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو بڑے پیارے تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کے منہ بولے پوتے ہیں، منہ بولے پوتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بات کریں، درخواست کریں، اس موقع پہ تو کوئی اور بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، آپ ہی درخواست کر کے دیکھ لیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے کہنے پر حضور علیہ السلام سے بات کی کہ یا رسول اللہ، یہ ایسے ایسے بات ہے کہ خاتون بڑے قبیلے کی ہے اور خود بھی اس قبیلے کے سرداروں میں سے ہے، تو شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ شفقت، بس سارا مسئلہ ہے ہی شفقت کا، کہ ہمارے ہاں تعلق نبھائے جاتے ہیں، مہربانیاں کی جاتی ہیں، تعلقات چلتے ہیں، تو وہاں بھی سیرت نبویہ میں یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ شفقت کی بات ہوئی، تعلق کی بات ہوئی، تو حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ غصے کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، شدید غصہ آیا، اور پھر آپ علیہ السلام مسجد تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس خطبے میں 2 باتیں فرمائیں، دونوں بڑی قابل غور باتیں ہیں، اور یہ جو 2 حدیثیں ہیں، یہ 2 جملے ہیں، یہ اسلام کے نظام عدل کی بنیاد ہے، اور آج بھی دنیا میں جن قوموں نے ان 2 باتوں کو سمجھ لیا ان قوموں نے ترقی کی ہے۔ پہلی بات حضور نے فرمائی کہ بنی اسرائیل اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا اس پر حد جاری کرتے تھے۔ یعنی طاقتور قانون کے دائرے سے باہر ہے اور قانون پکڑتا ہے تو صرف کمزور لوگوں کو، جیسے آج ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس لیے وہ ہلاک ہوئے، تو جو بھی یہ کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ جہاں قانون کا دائرہ صرف کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے کسوں کے لیے ہوگا تو وہاں ہلاکت ہے، وہ قومیں برباد ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عدل و انصاف تو انسانی معاشرے کی روح ہے، روح کے بغیر بدن مردہ ہوتا ہے، روح کے بغیر معاشرہ نہیں رہتا، وہ جنگل بن جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تباہی کی یہ وجہ حضور نے بیان فرمائی، اور دوسری بات فرمائی کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی رضی اللہ تعالی عنہا، لقطع یدہا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی۔ یہ ہے، یعنی اقربا پروری نہیں ہے کہ میرا یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بھی بڑا چلتا ہے، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا دوست، میرا ہمسایہ، میرے تعلق والا۔ یہ بھی ہمارے ہاں نظام عدل کی تباہی کی بڑی وجہ ہے، نظام عدل کی تباہی کی۔ ایک آدمی کو پتہ ہے میرا بیٹا ظالم ہے، میرا بیٹا مجرم ہے، میرا بیٹا ملزم ہے،
لیکن وہ اس لیے اس کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے روکا کہ یہ نہیں چلے گا کہ میرا تیرا، بلکہ ایک ہی سکہ چلے گا، اور وہ سکہ ہے انصاف کا سکہ۔ اور یہی بات حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلا خطبہ یعنی جسے آپ کہہ لیں کہ پالیسی بیان جسے کہتے ہیں، پالیسی بیان، پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ تم میں جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، جو تم میں طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، اور جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ میں طاقتور سے کمزور کا حق لے کر اسے دے کے چھوڑوں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر خلیفہ ہو اور طاقتور کمزور کو دبا لے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے خطبے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طاقتور سے کمزور کو کمزور کا حق میں لے کر دوں گا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں جب آپ امیر المومنین تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی ایک زرہ گم ہو گئی، زرہ جنگی لباس جو جنگ میں اوپر پہنتے ہیں، زرہ گم ہو گئی۔ وہ ایک یہودی کے پاس سے نکل آئی، یہودی کے پاس نظر آئی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ زرہ تو میری ہے، نہ میں نے بیچی ہے، نہ میں نے کسی کو تحفے میں دی ہے، تو تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے، لہٰذا میری ہے۔ تو یہ مقدمہ چلا گیا وقت کے قاضی حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں زرہ تو میری ہے، نہ میں نے بیچی نہ میں نے ہبہ کی۔ یہودی کہتا ہے زرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ مقدمہ چلا گیا حضرت شریح کے پاس، قاضی، کوفہ کے قاضی۔ قاضی نے امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین آپ شروع کیجئے بات۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب یہ میری زرہ ہے، نہ میں نے بیچی نہ میں نے ہبہ کی، یہ اس یہودی کے پاس کیسے آ گئی؟ یہودی سے کہا تم بتاؤ، یہودی نے کہا میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ قاضی نے امیر المومنین سے کہا یہ زرہ آپ کی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ امیر المومنین نے کہا میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک میرا غلام قمبر ہے اور دوسرا میرا بیٹا حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، غلام کی تو چلو قبول ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی سے کہا قاضی صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ اس شخص کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ قاضی نے کہا بے شک جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم نے آپ سے ہی یہ سیکھا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ امیر المومنین گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ یہودی کو دی جاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ یہودی نے عدالت میں کہا کہ میں حیران ہوں کہ وقت کا حاکم مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لے کر آتا ہے اور ایک سچے مقدمے میں لے کر آتا ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے،
تو قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے۔ جب بات یوں ہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ امام سیوطی نے اور دوسرے مورخین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو انصاف، اسلام کا انصاف، اسلام کا نظام عدل یہ ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کو اس کی غلطی پر سزا دے رہا تھا، مجھے پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس قدرت سے جتنی تمہیں اس غلام پر حاصل ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میرا غلام ہے، اگر میں نے اسے زیادہ بھی مار دیا تو کیا ہوا؟ فرمایا زیادہ مارا تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اسے اس کی غلطی سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ عرض کیا کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا ایک دن میں اپنے غلام کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انصاف کے یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آج سے میرے سارے غلام آزاد ہیں۔ انصاف یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انصاف کا تعلق صرف عدالت کے ساتھ نہیں ہے، میں اور آپ زندگی میں کئی مرتبہ، روزانہ کئی مرتبہ انصاف بھی کر سکتے ہیں، بے انصافی بھی کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا، ہر شخص۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، بیچنے والے کے ساتھ، ہر انسان کو روزانہ کئی مرتبہ موقع ملتا ہے یا انصاف کرنے کا یا نا انصافی کرنے کا۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں، باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔